جی السلام علیکم سب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، اور بڑے عرصے سے آپ لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں، آپ ہم سے پوچھ سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے اور کیا کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ٹور کس طریقے کا گیا. بلکہ ٹور نہیں، میں کیونکہ میری انٹریکشن کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے، تو پورا جو پچھلا ایک سال کا ٹینیور آئی تھنک وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بڑا کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ہائڈ بیہائنڈ اینی تھنگ. کسی چیز کے پیچھے میں چھپنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں. بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی، اور آپ کو ہر چیز جو سچ ہے، حقائق ہیں، وہ بتاؤں گا. اور جو پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، اور جو ہم آگے پلان کر رہے ہیں، اس کے سب کے بارے میں آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ میں سب کا جواب دوں گا. آپ جہاں تک بات ٹور کی ہے، تو ٹور سب کے سامنے ہے. تھوڑا ٹف ضرور تھا، مشکلات تھیں. جس طریقے سے آج کل کرکٹ ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے، وہی میں نے پھر بات آ گئی نا کہ اٹس ناٹ این ایکسکیوز. لیکن یہ ہے کہ کووڈ کے ایشوز ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. کیونکہ جس طریقے سے ہم ٹور پہ گئے، اور جس طریقے سے 14-15 دن کا جو وہ کوارنٹین کا ٹائم تھا، اس کے بعد ٹائم کی قلت، اور جس طریقے سے یہ سارا ٹور ہوا، اس میں ضرور مشکلات تھیں. پہلا ٹیسٹ میچ ہم ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے. آئی تھنک تھوڑا سا آف کورس غلطیاں ضرور ہوئیں. نیوزی لینڈ از آلویز اے ٹف ٹور، وی آل نو دیٹ. اور پھر دوسرا ٹیسٹ میچ آئی تھنک لاسٹ آخری 1-2 دن کی جو کرکٹ تھی، وہ اس میں ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن ہوئے. ہم سب لوگ تھوڑا نو بال کا بھی 1-2 ایشو ہوئے، پھر کیچز کا ڈراپ ہونا. آئی تھنک یہ سارا کچھ ملا کے ٹور کی وہ پرفارمنس جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی. لیکن جو حالات ہیں، جس کو دیکھا جائے تو آئی تھنک آئی ایم سو پراؤڈ آف دا بالرز کہ جس طریقے سے انہوں نے ان مشکل حالات میں دے کیپ فائٹنگ. اور جس طریقے سے ہم یہ ٹور کھیلے، ایز اے سیڈ کہ رزلٹ اس طرح کے نہیں آئے جس طرح ہم چاہتے تھے. لیکن ہم لوگ آگے انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ آنے والا ٹور یا اس سے فردر آن، آئی تھنک وی آر لوکنگ ایٹ بلڈنگ انٹو اے ویری ویری فائن بالنگ لائن اپ، ویری گڈ ٹیم انشاءاللہ. کیونکہ اگر وائٹ بال کی کرکٹ دیکھی جائے تو ان کی بالنگ اور سارا دیکھا جائے تو وی ہیو گاٹ سورسز کہ جو آنے والے ورلڈ کپ، ایشیا کپ، جو میجر کرکٹ آنے والی ہے، آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ جو اس میں وی ڈو ریئلی ویل. جی سہیل عمران، یہ بتائیے گا کہ آپ سال کی بات کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں مصباح اور آپ کے بارے میں یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ ایک ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس طرح جس طرح ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس طرح کی کرکٹ نہیں ہو رہی. بالرز کی آپ ذکر کرتے ہیں کہ آپ خود اتنے بڑے لیجنڈ رہے ہوئے ہیں. نسیم شاہ جو 2 اکتوبر کو اپنا آخری میچ T20 کا کھیلتا ہے نیشنل میں، اس کے بعد وہ 1.5 مہینہ کو کرکٹ نہیں کھیلتا، گروئن سے وہ پرابلم آتا ہے. تو کیا آپ کا ایسا کوئی ویژن نہیں تھا کہ اگر ہم اس کو یکم ٹیسٹ میں ڈالیں گے تو ہمیں اس کا رزلٹ نہیں مل سکے گا جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں؟ سہیل میاں، اگر کسی کو بھی اس ٹائم، جیسے میں نے کہا نا کہ اس حالات میں کسی کو بھی کھلاتے تو مشکلات ضرور ہوتی ہیں. نسیم شاہ ایک بہت ٹیلنٹڈ ینگ فاسٹ بالر ہے، اور اس نے یہ پروف کیا ہے. آپ نے ہوم سیریز میں دیکھا ہوگا اگینسٹ سری لنکا، اگینسٹ بنگلہ دیش کہ جس طریقے سے اس نے بالنگ کی ہے، ہیٹ ٹرک لی اس نے کراچی میں، اور ہی از بین آؤٹ اسٹینڈنگ. اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ 18 سال کا ایک بچہ جو کہ ابھی کرکٹ لرن کر رہا ہے، جس نے بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیلی ہے، ہی از اسٹیپنگ اپ اینڈ اپ. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہیل بی فورس فار پاکستان. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ صرف نسیم شاہ، میں یہ کہوں گا کہ مجھے باقی بالروں نے بھی جس طرح سے گرو کیا ہے اوور دا لاسٹ 6 months 8 months، ساری مشکلات کے باوجود، آئسولیشن، کووڈ، مینٹل ہیلتھ، جو ایشوز ہیں اس کے باوجود، آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. ڈیفینسو اپروچ کرتے ہیں. ڈیفینسو اپروچ شاید غالباً ایک بنا دیا گیا ہے کہ ڈیفینسو اپروچ ہے. آئی تھنک ٹیسٹ میچ کرکٹ کی جو بالنگ ہے، میں نے آلموسٹ 100 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، اور میری ہمیشہ سے اگریسو اپروچ رہی ہے. ہمیشہ سے اگریسو اپروچ رہی ہے، اور میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم بھی اگریسو ہو، اور وہی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم انشاءاللہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹ میچ میں ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح کی بالنگ کی جائے. آپ ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں گے تو
there is a method to a test match cricket. That's not one day cricket. One day cricket different है. Cricket overall ऐसे जैसे आपने कहा कि cricket बदल गई है. So we working on that कि जी आप जो method है test match cricket का उस पे bowling की जाए. जी सर। वकार भाई ये बताइएगा कि क्रिकेट कमेटी को साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जो नाकिदीन है वो रबर स्टंप का नाम देते रहे हैं। अब जिस तरह कल डिसीजन आया है, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए आई थिंक इस पे मैं मुझे नहीं कोई ज़्यादा कमेंट करना चाहिए. आई थिंक ये कमेंट प्रोबेबली बेटर होगा अगर क्रिकेट कमेटी इससे आप ये सवाल करें तो वो अगर आपको जवाब दें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा. वकार भाई खबरें चल रही हैं कि हेड कोच से जो प्लेइंग 11 में उनकी जो राय है वो जो है ख़त्म कर दी गई है, उनको इख्तियार ले लिया गया है. तो ये जो है वो सिर्फ कोचेज़ को ट्रेनिंग तक महदूद कर दिया गया है. तो न्यूजीलैंड सीरीज़ में क्या हुआ था और आगे जो साउथ अफ्रीका है तो उस सीरीज़ में ये जो है अमल होगा इस पर? देखिए ये खबरें चल रही हैं ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि खबरें चल रही हैं. अभी इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है इस बात में और मेरा नहीं ख्याल इतना पैनिक करने की ज़रूरत है. हम सब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह. तो जो खबरें हैं वो खबरों की हद तक ही रहें तो बेहतर है जब तक कोई मैच्योरिटी ना आए. एक सेकंड। अच्छा भाई पाकिस्तान क्रिकेट का माजी देखा जाए तो हमेशा बॉलर्स ने ही पाकिस्तान टीम को ज़्यादातर मैचेस जीते और एक बहुत बड़ा तजर्बाकार कोच बॉलिंग कोच होना जो वहाँ पर मौजूद है तो हम न्यूजीलैंड की भी नहीं हासिल करते थे. तो क्या समझते कि कहीं पे लैक है? क्या आप लड़कों को वो चीज़ नहीं बता सकें दौरान मैच जो वो खिलाड़ियों को आउट कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है. आप ज़रा ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखेंगे जैसे मैंने पहले दिखाने की कोशिश की, शायद मैं बता नहीं सही सका कि जी जो हालात हैं आप उनको तो कंसिडर नहीं कर रहे ना कि मैं ये तो नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ या मुझे नहीं पता टेस्ट मैच क्रिकेट का कि टेस्ट मैच की क्रिकेट किस तरह होनी चाहिए. बिल्कुल पूरी तरह इन्फॉर्म किया जाता है, हर चीज़ होती है. बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उतनी प्रेपरेशन जितनी होनी चाहिए थी उतनी प्रेपरेशन नहीं हो सकी. अगर आप देखें ना कि 14 दिन का जो कोविड टाइम था इट इज़ नॉट ईजी और मेडिकली भी प्रूवन है ये कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं, आई डोंट नो कि आप में से किसी ने भी 14 दिन का क्वारंटीन अभी तक किया या नहीं किया, लेकिन इट इज़ टफ है ना. मैं तो 2 दफ़ा तकरीबन कर बैठा हूँ. तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप एक दिन कमरे में बंद रहते हैं तो आपको 2 दिन के मसल वेस्टेज होती है. और ये तो दे आर द टॉप एथलीट्स, दे नीड्स टू बी ट्रेनिंग एवरी डे. सो उसकी वजह से भी कुछ ऐसे इशू आए हैं जो हम नहीं जीत सके. वकार भाई आपके बारे में कहा जा रहा है कि जब टीम हारी थी आप छोड़कर अपनी फैमिली को मिलने आ गए और दूसरा ये कि मोहम्मद आमिर ने बड़े सख्त इल्ज़ाम आप लोगों की वजह से लगाए, तो क्या इसके बारे में? मैं ये तो इस पे तो बहुत मेरा ख्याल है गलत बात है ये कहना कि मैं टीम को छोड़ के आ गया, क्योंकि मैं पिछले ये याद रहे कि पिछले 7 महीने से मैं अपनी फैमिली को नहीं मिला और मैंने ये बहुत पहले ये बात क्रिकेट बोर्ड को बता चुका था और उनसे ये परमिशन ले चुका था कि सेकंड टेस्ट में अगर मुझे ऑफ मिल जाएगा तो मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार सकूँगा. और याद रहे कि क्रिकेट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपको दुनिया में और भी और ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं. तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं आया और इसमें कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं टीम को ना कभी पहले छोड़ के गया और ना कभी आइंदा छोड़ के जाऊंगा. ये टीम मुझे बहुत अजीज़ है. मैंने हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश की है एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, एज अ कोच. जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेक दिस पाकिस्तान टीम फॉरवर्ड. और जहाँ तक आमिर का सवाल है, बड़ा मुझे तकलीफ़ और दुख हुई और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे बयानात दिए और जिस तरीके से एग्ज़िट उन्होंने क्रिकेट में से किया. आई थिंक इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है उसमें. बट अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगर मुझे पूछेंगे तो मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए. और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में. नजम सेठी साहब से भी मैं लड़ा था कि नहीं आना चाहिए. लड़कों से भी मैंने बात की थी कि वी शुड एक्सेप्ट हिम. बच्चा था, गलती हुई है, हो जाती हैं चीज़ें. तो उसके बाद इस तरह के बयानात देना तो ये थोड़ा सा नामुनासिब था. और मैं समझता हूँ
کہ اگر انسان کی یا بولر کی کسی کی بھی, ہمارے کیریئر میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر بیڈ فارم آتی ہے یا اچھی بالنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں, یو گو ٹو دا فرسٹ کلاس کرکٹ, یو پروو یور سیلف رائٹ, اور آپ پھر واپس آتے ہو, چاہے وہ ایک جونیئر موسٹ کرکٹر ہو یا سب سے بڑا کرکٹر ٹیم میں ہو. تو یہ ایک اسی لیے فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ بہتر ہو سکے. تو تکلیف دہ بات تھی, انفارچونیٹ وے کہ جس طریقے سے ایگزٹ کیا ہے اس نے, اور باقی ساری چیزیں میرا خیال ہے مصباح نے کافی بہتری سے ایکسپلین کر دیا, اینڈ آئی ہیو گاٹ دا سیم مائنڈ سیٹ اباؤٹ دیٹ. شیخ صاحب وقار یہ بتائیے گا کہ ایک کرکٹ کمیٹی نے خبروں کے بعد ایک نئی لائف لائن دی ہے آپ کو کہ جنوبی افریقہ کے خلاف بھی آپ کو ایک موقع دے دیا گیا. اب بتاؤ کتنا دباؤ ہوئے گا, ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا یہ ہے کہ عام خیال ہے کہ آپ کو کمنٹیٹر زیادہ کا مانا جاتا ہے اور کوچ کم, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہے. جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوچنگ کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی بیٹسمین جیسے سپوزنگلی پرفارم نہیں کرتا تو وہ گوز بیک, وہ اس کو پرفارمنس بیسڈ ہے نا اس لیول پہ. تو اسی طرح کوچنگ بھی پرفارمنس بیسڈ ہے. اگر پرفارمنس ہوئے گی, آپ اچھا کریں گے تو آپ کو آگے اپرچونٹی ملتی چلی جائے گی, اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو. اور یہ بڑا اچھا تھا کہ یہ کرکٹ کمیٹی نے, میرا تو پہلا اتفاق تھا کرکٹ کمیٹی کے سامنے, آلدو میں نے ہیڈ کوچ کی جاب بھی 1-2 دفعہ کی ہے پہلے بھی, میرا پہلا اتفاق تھا ان کے ساتھ بات کرنے کا, ملنے کا, اور مجھے تو بڑا اچھا لگا. وہ اس لیے اچھا لگا کہ کرکٹرز نے بیٹھ کے کرکٹ کی بات کی, کرکٹ کی امپرومنٹ کی بات کی, کرکٹ کی بہتری کی بات کی, اچھے سوالات ہوئے جیسے آپ کر رہے ہیں, اسی طرح انہوں نے بھی مجھے سوالات کیے اور میں نے ان کے اوپن جواب دیے اور بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئی. اور میں چاہوں گا کہ یہ اس طرح کی کرکٹ کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں یہ آئندہ بھی ہوتی رہیں. اس میں یہ نہیں کہ میں ہوں یا کوئی ہو, جو بھی ہو, آئندہ بھی ہونی چاہیے اور ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے تاکہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کرکٹرز بیٹھ کر اچھا کرکٹ کے لیے فیصلے کر سکیں اور کرکٹ کی بہتری کے لیے بہتر کر سکیں. دباؤ ہوئے گا کوئی؟ دباؤ تو ساری زندگی میں نے لیا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح پرفارمنس رہی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف بالرز کی, نیوزی لینڈ کے خلاف, جنوبی افریقہ سیریز ہونے جا رہی ہے, جی تو آپ بینگ کا بالنگ کوچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم میں بالنگ چینجنگ جو ہے ہونی چاہیے. دوسرا یہ بتائیے گا فاسٹ بالرز بڑے ڈیموٹیویٹ نظر آ رہے ہیں, جس طرح جنید خان کو پی ایس ایل میں سلیکٹ نہیں کیا گیا, احسان عادل کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ آیا, تو اس کا کتنا جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں نقصان ہو رہا ہے کہ پلیئرز جو بڑے ڈیموٹیویٹ نظر آ رہے ہیں جب سلیکٹ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں پی ایس ایل کا میں نہیں جواب دے سکتا کیونکہ دیٹس پیورلی فرینچائز بیسڈ سلیکشن ہوتی ہے اور اس سے شارٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے. ان کی اپنی مجبوریاں یا ان کا اپنا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پلیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا جی؟ جنوبی افریقہ کے لیے بالنگ میں کوئی چینجنگ جو ہے وہ چاہیں گے؟ وہ ابھی دیکھیے نئی سلیکشن کمیٹی آئی ہے, وہ آف کورس ڈیسائیڈ کریں گے, اگر مشورہ کریں گے تو ضرور ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. باقی ایٹ دی اینڈ فائنل ورڈک ان کا ہوگا, جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا. بھائی 2002 میں جب آپ آسٹریلیا کے خلاف کپتان تھے, شارجہ میں ایک دن میں پاکستان 2 دفعہ 60 پہ آؤٹ ہوا تھا, شاید تب بھی اتنی تنقید نہیں ہوئی تھی جتنی نیوزی لینڈ ٹور پہ آپ پہ ہوئی کہ آپ کو اسکول کی کوچنگ کے لیے بھی کوئی نہ رکھے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خیر میں کیا کہوں اس پہ, جس نے بھی یہ بات کی ہے, میں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں I'm more focused on what I need to do, اور جو میرا کام ہے میں اس پہ فوکس ہوں. کرکٹ میں ہوتا ہے, کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ہم جب جیتتے ہیں تو شاید وہی لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نیریٹو بن گیا ہوا ہے کہ ہم اسی وقت باہر آتے ہیں اور اسی وقت اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جب ٹیم تھوڑا سا نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے آگے انشاءاللہ جب اوپر. آپ کے ساتھ تو نقصان نہیں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. میں I'm not bothered کیونکہ میں اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ میں غور نہیں کرتا ہوں. جی سب سے ایک کوشچن پلیز کریے گا کیونکہ ٹائم ہے. جی خان صاحب پلیز. اور ریپیٹیشن پاکستان میں عجیب کلچر ہے کہ کوئی ٹیم اگر ہارے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ کوچ ریزائن دے دے. جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کھلاڑیوں پہ کوئی بات نہیں کرتا تو اس نے پرفارمنس صحیح نہیں کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلچر کو چینج ہونا چاہیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے؟ آئی تھنک جیسے آپ نے کہا نا کہ کوچز فرنٹ لائن میں آ جاتے ہیں, تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کیونکہ ایک کسی کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو آف کورس اس کو ٹائم اور اپرچونٹی اتنی دینی چاہیے. کرٹکس کو ضرور بولنا چاہیے کیونکہ کرٹکس نہیں بولیں گے تو ہماری بہتری نہیں ہوگی. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کئی خامیوں کا تو ہم نوٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی ضرور ملنی چاہیے اور کمپلیٹ ملنی چاہیے. جیسے باقی اداروں میں سیاست میں جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ٹینیور ہے یو شوڈ گیٹ دیٹ اپرچونٹی اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ. میرے کچھ نہیں انڈیا آسٹریلیا کے دورے پر موجود ہے. آپ نے بھی ایک کیریئر کا ایک بڑا حصہ آسٹریلیا میں کھیل کے گزارا, ٹیم کے ساتھ بھی, اپنے کوچنگ کیریئر میں بھی, اور اب آپ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں. جس قسم کا ریسزم ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے انڈین ٹیم کو, اور جس طرح کا ہاسٹائل کیا جا رہا ہے آسٹریلین عوام کی طرف سے, آپ نے کبھی اس طرح کا ریسزم فیس کیا آسٹریلیا میں رہتے ہوئے یا کبھی کھیلتے ہوئے؟ میں نے ایکچولی ٹو بی آنیسٹ اس خبر کو میں نے سنا بھی نہیں, پڑھا بھی نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, تو آئی ایم سوری آئی کانٹ. وقار بھائی, بابر اور امام جہاں جاتے ہیں نیوزی لینڈ سیریز پہ انجرڈ ہو کے واپس آتے ہیں اور انجری کا باعث بنتے ہیں فزیو اور ڈاکٹر جو ٹیم ڈاکٹر ہیں, وہ ان کو تھرو ڈاؤن پریکٹس کرواتے ہیں. ہمیں جہاں تک پتہ لگا تو یہ کام کوچز کا نہیں ہے کہ نان پروفیشنل بندے جو تھرو ڈاؤن پریکٹس کروائیں اور وہ انجرڈ بھی کر دیں پلیئرس کو, مین پلیئرس. دیکھیے یہ اب یہاں ہم بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہیں, وہاں کی جو پکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ کہہ دینا کہ جو فزیو ٹرینر کسی نے کیا ہے, نہیں, ایسا بات نہیں ہے. یہ نارمل روٹین ہوتی ہے. بال لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, انجرڈ ہونا کوئی بڑی بات نہیں, کرکٹ کا ایک حصہ ہے. بال لگ گئی, انجرڈ ہو گئے, انفارچونیٹ, نقصان ہوا پاکستان کو, کیونکہ بابر کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جس میں ہماری بیٹنگ اس طریقے سے نہ کر سکی, پرفارم نہ کر سکی. اور دوسرا آف کورس کیچز کا ڈراپ ہونا. بہت سارے ایلیمنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے گوئنگ فارورڈ, اور انشاءاللہ وی ول ایڈریس دوز پوائنٹس اینڈ انشاءاللہ ڈو ویل. لاسٹ کوشچن. اچھا وقار, یہ ابھی ہم نے دورہ نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا کہ جو ہمارے پیس اٹیک تھا خاص طور پر, جس طرح نسیم شاہ ہیں وہ 140-144 کے قریب بال کرتے تھے. اس ٹور کے اوپر ان کی پیس آئی ہے کافی نیچے, 135 kph پہ کر رہے تھے. اسی طرح عباس جو ہمارے مین اسٹرائک بالر ہے, ان کی بھی بال جو ہے وہ اسپیڈ اس طرح نہیں رہی ہے. جیسے گیند پرانا ہوتا ہے تو انہیں بھی اسکور لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ہی فہیم اشرف ہیں, ان کی بھی پیس کافی نیچے گری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ایز اے بالنگ کوچ ہیں, آپ خود بھی کافی تیز بالنگ کرواتے رہے, تو یہ امپیکٹ فل نہیں ہوتا کہ جس طرح پیس گر جانا ایک دم سے بالرس کی؟ کیا بالرز اس طرح ٹریننگ نہیں کر رہے؟ دیکھیے پیس جو ہے اٹس امپورٹنٹ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, ضروری ہے پیس اگر ہو تو آپ کے پاس, دیٹس گڈ. لیکن 20 وکٹس لینا جو نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. وہ کس طریقے سے لینا ہے دیٹ از مور کروشل دین کہ جی وہ 140 پہ کر رہا ہے یا 150 پہ کر رہا ہے. اگر وہ 150 پہ کر رہا ہے اور وکٹ نہیں لے رہا تو دیٹس یوز لیس, اور 122-25 پہ بھی کر رہا ہے اور وکٹس لے رہا ہے, آئی تھنک دیٹ از گڈ انف فار می. تو اس پہ میں نے کبھی پیس کو اتنا کبھی میں نے کنسیڈر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میرا جو ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اے ینگسٹر. اور نسیم شاہ کی جہاں تک آپ نے بات کی, از اونلی 18, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ, مے بی ناٹ ایون 18, 18 سال کا بچہ ہے, اینڈ ہی از گون تھرو اسٹریس فریکچر, بیک اسٹریس فریکچر, اینڈ دین ہی از آف کورس ہیڈ گروئن ایشو آلسو. سو کوئی بھی جو فاسٹ بالر جب اپنی اس ایج میں آتا ہے, میں اپنی بھی مثال دے سکتا ہوں, آئی ہیڈ اسٹریس فریکچرز ان مائی بیک ایٹ دیٹ ایج. اور یہ سب کچھ ہے, آپ آسٹریلین فاسٹ بالرز بھی اٹھا کے دیکھیں گے 3-4 سال لگے ہیں ان کو ٹو گیٹ میچور ایٹ دس لیول. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آف کورس آئی ووڈ لو ہم ٹو گو بیک ٹو ہز نارمل پیس جو اس کی ہے 145-150 بھی, بٹ آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے لٹل بٹ ٹائم. ونس تھوڑا سا میچور ہوئے گا, اس کے بونز اسٹرانگر, آئی تھنک ہی ول گیٹ بیٹر. حافظ لاسٹ کوشچن پلیز. جی جی آج بھی کوچنگ کرتے وقت اسی موڈ میں ہوتے ہیں, وہ جو اندر والا بخاری میں سے شاید ہوگی کے ساتھ کتنی حقیقت ہے اس میں بچوں کو آپ اس طرح گائیڈ نہیں کر پا رہے, جس طرح نہیں. آپ مجھے سوال کی سمجھ نہیں, سوری دوبارہ کریے گا. بہت سے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ بخاری وہ ناقدین کون ہے, ان کا نام بھی لے لیں گے تو میں میرے لیے بہتر ہو جائے گا. وہ آپ نام لے لیں گے تو میرے لیے بہتر ہو جائے گا نا, آسان. جی 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 شاید بخار اس طرح بچوں کو گائیڈ نہیں کر پا رہے, جس طرح کرنا چاہیے تھا. بخار ریورس کی ہماری بولنگ سے ختم ہو گئی ہے, نہیں کر پا رہے, تو کیا آپ واقعی بچوں کو اس طرح گائیڈ نہیں کر پا رہے, تھوڑا سا نہیں بچے تو بہت اچھے ہیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
लेकिन ये है कि ये उनका अपना सोचने का तरीका है. आई मीन उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो उनके कमेंट उनके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ना वैसे मैंने कहा ना कि मैं दो दफ़ा हेड कोच भी रहा हूँ, बॉलिंग कोच भी रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे में अच्छा है ही है, तो तभी मैं इधर खड़ा हूँ ना जहाँ मैं खड़ा हूँ. तो बैठ कर बातें करना बड़ा आसान होता है. जैसे कहा ना, कमेंट्री बड़ी आसान काम है कि आप क्रिटिक्स के दूसरी साइड पे हो. तो आई लव माई जॉब एंड आई थिंक आई एम राइट ऑन टारगेट कि जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो वाइट बॉल क्रिकेट में, जो रेड बॉल क्रिकेट में, येस देयर आर लिटिल बिट इश्यूज जो हमें सॉल्व करने, जो मुझे सॉल्व करने हैं बॉलर्स के. इंशाल्लाह आप देखेंगे नियर फ्यूचर में यू विल सी कि वो चीज़ें बेहतर होंगी. और ये आप ही यहीं खड़े होकर सवाल कर रहे होंगे कि वेरी वेल डन. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर.